آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے یورپ میں، یو ایس اے وغیرہ میں ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے، حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک مرد سے عورت نکاح، مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا، اسلام قبول نہیں کر لیتا۔ مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بتا چکے ہیں، لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے، اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ، عیسائی، کرسچن اور یہودی، ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتا۔ مسلم جو ہے وہ سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ شرط ہے، یہ اللہ نے حکم دے دیا۔ اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی، تو بھائی یہ تو اسلام جانے، اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے، کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے، آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے۔ اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی، اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ان کے پرانے نکاح کو جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا اس کو صحیح مانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی، اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں، تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی، اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا، تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے، اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے، تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں۔ تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، ہوگا ہی نہیں نکاح، کل عدم ہے وہ۔ اب قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا، پوری امت کا اجماع ہے، اسلام کا ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اگر مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نکاح کر کے جو ان کے درمیان سیکشول ریلیشن ہوگا اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا، لیگل سمجھ رہی ہے، حالانکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے۔ تو آپ ایک انلیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ لیگل کا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کی آیات کے ساتھ تو یہ تو کفر ہے صریح، اس کی بالکل اجازت نہیں، اور یہ زنا ہے، اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ کسی کے خاندان میں کسی خاتون نے ایسا کیا، جو خبر مجھے پہنچی ہے، اب غلط خبر پہنچی ہے تو بھائی میں نہیں جانتا، لیکن بالفرض میں فرض کر لیتا ہوں یہ خبر صحیح ہے، کیونکہ مجھے جو مستند ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ غیر مسلم مرد سے کی ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا ہو، تو ممکن ہے وہ اس نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا ہو، لڑکی کے سامنے بتا دیا ہو کہ میں مسلم ہوں، بعض دفعہ ڈرتے بھی ہیں لوگ، لیکن ہمیں جو خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ جب پتہ چلا کہ غیر مسلم ہے تو خاندان نے بہرحال وہ سیلیبریٹ کیا، کوئی بات نہیں، شادی تو شادی ہوتی ہے، کارڈ بھی چھپ رہے ہیں، لوگ مبارک، ایک تھا سر پھرا کوئی، اس نے کہا بھائی یہ میں نہیں اس میں جاؤں گا اس شادی میں، اور یہ غلط ہو رہا ہے، اس نے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آواز اٹھائی، یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، زنا کو پر نکاح کا لیبل مت لگاؤ، میرج کا لیبل مت لگاؤ۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ بات کو مانا جاتا، خاندان اس کے خلاف ہو گیا، یہ پاگل ہے، یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے ایک، یعنی ایک جذباتیت کو فروغ دے رہا ہے۔ تو میں نے تو خیر ان صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، دوبارہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے بائیکاٹ کر لیا، نہیں گئے، اور آپ نے ان کو بتا دیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اتنا اس زمانے میں تبلیغ کافی ہے، بار بار ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑو، چھوڑ دو ان کو اپنے حال، آپ نہیں تعلق رکھو، ختم، ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے، صحیح ہے نا، ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے، صاف لفظوں میں، ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے، دلائل بھی دکھا دیے، قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا، بس اب
پیچھے نہیں پڑو ان کے, چھوڑ دو اپنے حال پہ, جائیں جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے, اس میں آپ کے لیے شرکت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے, آپ نہیں مل سکتے, بولے بھائی نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو, یہ ہم تو اس میں شریک نہیں کریں, شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا, 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے تو آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ. اسلام نے کہا ختم, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے؟ وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے, پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں, کیونکہ اب اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا نا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, غلط کر رہے ہو بھائی, اچھا دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ. یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی نہیں لگا رہا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے, لیکن شراب پہ زمزم لگ کے پی رہا ہے تو پھر تھوڑی بھائی دفعہ ہو یہاں سے, نکل یہاں سے بھائی, تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے, معاذ اللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دے دے کے لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہوئے تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی 3 طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ 3 دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو؟ ہے بھائی اہل حدیث, یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے, بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے. یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا, صحیح ہوا مائک؟